أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، 144۔ اس آیت کے الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھیے۔ قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک، پیغمبر آپ کے چہرے کو اٹھتے ہوئے، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کا رخ، قبلتاً ترضاہا، اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہو، فولی وجہک، بس آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں آپ ہوں، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں کہ انہ الحق، کہ وہ حق بات ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما یعملون، ان سے جو یہ کر رہے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ بس اب آپ اے پیغمبر اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لیجئے، اور آئندہ جہاں کہیں آپ ہوں اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ حاضرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق اور آرزو کو بتلایا ہے جو قبلے کی تحویل کے سلسلے میں تھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے اور بیت المقدس کے بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کو بیان کیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے، اس لیے تاکہ بیت اللہ کی طرف قبلے کا حکم نازل ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دے دی گئی کہ ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے ضرور بھی ضرور اس قبلے کی طرف جس کی طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیغمبر آپ مسجد حرام کی طرح رخ کر ہی لیجیے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ کا اشتیاق ہے، تو اب ہم آپ کو حکم دے ہی دیتے ہیں کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر ہی لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، نماز عصر ہو رہی ہے، حکم نازل ہو رہا ہے، اور نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور سارے صحابہ بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔
چوتھی بات یہ بھی ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. ایک اور بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے یہ صرف مدینے کی حد تک نہیں ہے، دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان جب بھی رہیں گے، سفر میں، حضر میں، جس حالت میں بھی رہیں گے، اب وہ سارے کے سارے اپنا رخ جہاں کہیں بھی رہیں گے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں گے. ایک بات جو پانچویں بات بتائی وہ یہ کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کو پورا علم ہے کہ یہ جو باتیں جو بیان کی گئی ہیں، جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، یہ سب ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن صرف شرارت اور عناد کی وجہ سے یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. پیغمبر یہ مت سمجھیے کہ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ یہ کام کر رہے ہیں. پیغمبر آپ اپنا کام کیجیے، اللہ کے حکم سے جو کچھ کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیے، بس باقی کا جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، ان سے ہم غافل نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ